أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ المطففین. اس سورت کا تعارف ہے المرقومات الالہیہ، کہ اللہ نے اس سورت میں بتایا ہے کہ کیا کچھ تمہارا وہاں لکھا ہوگا، اور جو کچھ لکھا ہوگا اس کے بارے میں بھی خوشیوں یا غمیاں جو بھی طاری ہوں گے اس کا اس صورت میں ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری دنیا میں ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے، کیونکہ پچھلی صورت میں لکھنے والوں کا ذکر تھا نا، کرامن کاتبین، اور اس صورت میں ان لکھی ہوئی چیزوں کا تذکرہ ہے. تو اس صورت کو کہیں المرقومات الالہیہ، جس طرح پچھلی صورت تھی المأمورات الالہیہ، کہ اللہ کریم کی ہی ساری چیزیں مأمور ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں. تو وہاں پر ایک جہان ایسا بھی ہے جہاں پر اللہ نے کرامن کاتبین کو رکھا ہے، اور وہ اللہ کی حکم کے مطابق بندوں کی پوری نگرانی میں ہیں، اور لکھ رہے ہیں بندوں کے اپنے اعمال ان کو دکھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے لکھتے ہوں. نعوذ باللہ. دن قیامت ہوگا نا، بندے کو اسی کتاب کی ضرورت پڑے گی جو کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کسی نے لکھی ہو، تو اس کو کہا جائے گا ہاں خود پڑھ لے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنی کتاب خود پڑھ اور اس کے اندر دیکھ کیا کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، تیرے ساتھ کمی تو نہیں ہوئی، سب کچھ جا کر لکھ دے، دیکھ لے. تو بندے نے چونکہ خود حساب کتاب پڑھنا ہے تو اس لیے اس کو ضرورت پڑے گی. تو کتاب مرقوم کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. تو اس صورت کا دعوی یوں بنتا ہے، کتاب مرقوم من تخفیف الفجار المکذبین و تقریب الابرار المقربین، کہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے وہ کس چیز کی لکھی ہوئی ہے؟ فجار مکذبین کی تطفیف لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ جو اس کے اندر کمی کرتے رہے دنیا میں، اللہ کے امر بجا لانے میں کمی، نہی سے بچنے میں کمی، ابرار بننے میں کمی، فجار سے دور بھاگنے میں کمی، ہر چیز کی کمی، مکذب بننا، یہ بھی اللہ کے دین کو جھٹلانا اور اللہ کے دین کو نعوذ باللہ کم کرنے کے مترادف ہے، کم کرنا ہوتا ہے. تو اس تطفیف کو لکھا جائے گا. اور تقریب الابرار المقربین، مقربین لوگ جو ہے وہ ابرار ہوتے ہیں، جو گناہوں سے دور ہوتے ہیں تو کس کے قریب ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتے ہیں. تو ان کی تقریب کس طرح ہوتی ہے وہ بھی وہاں لکھی ہوئی ہوگی. تو اس لیے اس صورت میں سجین اور علیجین کا ذکر ہے. قرآن میں آسان سا معنی ہے کہ قرآن میں سجین اور علیجین یہ کتاب اور اس دفتر کو کہا گیا ہے کہ جس کے اندر ان کی باتیں کرامن کاتبین نے لکھی ہوں گی، جس کے اندر ان کی لکھت موجود ہوگی. جو فجار ہوں گے ان کی لکھت سجین نامی رجسٹر میں ہوگی، اور ابرار کی لکھت علیجین نامی رجسٹر میں ہوگی. اس لیے کہ علیجین کے بارے میں، سجین کے بارے میں صاف آیت ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فجار کی جو لکھت ہے نا وہ سجین نامی رجسٹر میں ہوگی. کیونکہ آگے فرمایا نا کہ ما ادراک ما سجین، سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے یا علامت شدہ کتاب ہے، جس طرح کے مرقوم کے الفاظ کی وسعت بتا رہی ہے. اور اسی طرح ابرار کی کتاب کہاں ہوگی؟ ابرار کی لکھت کہاں؟ علیجین میں ہوگی. علیجین کیا ہے؟ وہ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے، کتاب ہے. تو علیجین اور سجین قرآن کے مطابق کتاب ہیں،
اور حدیث نے بھی اس کی دوسرا جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ حدیث قرآن کی کوئی مخالف نہیں ہے، قرآن نے ایک چیز کا نام بتایا تو ایک نام دو چیزوں کے بن سکتے ہیں، تو ایک کتاب کا نام بھی سجین اور علیجین ہے، اور حدیث کے مطابق مقام کا نام بھی علیجین اور سجین ہے۔ اور البتہ صحیح حدیث کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن اس کا اشارہ بھی کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن یہاں اشارہ بھی کر رہا ہے کہ ہم نے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کہا نا، تو کتاب جو ہے اس کا معنی لکھت کیا، اگر کتاب کو اس کے ظاہر پر ہی رکھیں کہ کتاب ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فجار کی کتاب کہاں ہے؟ سجین نامی مقام اور جگہ میں ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین۔ اور پھر سجین کا مزید بھی تعارف کرایا کہ وہ جگہ تو ہے، پھر ایک اور سجین بھی ہے، اس سجین کے اندر جو لکھا ہوا دفتر ہوگا اس کا نام بھی سجین ہے، کیونکہ آگے فرمایا ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ اور علیجین کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، ان کتاب الابرار لفی علیجین، ابرار کی جو کتاب ہے وہ علیجین نامی جگہ پر ہوگی۔ اور علیجین کا ایک اور بھی معنی ہے، کہا پورا تمہیں کیا معلوم کہ علیجون کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا رجسٹر بھی ہے۔ تو قرآن میں بھی کوئی اشارہ آ گیا کہ لکھی ہوئی رجسٹر کو بھی علیجین کہتے ہیں، اور وہ علیجین والا جو رجسٹر ہے وہ پڑا کہاں ہوگا؟ وہ بھی علیجین نامی مقام میں پڑا ہوگا۔ تو اس جگہ کا نام بھی علیجین ہے، اور اس کی مناسبت سے اس کتاب کا نام بھی علیجین ہے، دونوں باتیں آیت سے بھی ثابت ہو گئیں۔ اور اسی طرح سجین کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس جگہ پر وہ سجین نامی رجسٹر پڑا ہوگا وہ جگہ بھی جو ہے سجین ہوگی، اس کا نام بھی سجین ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے صحیح حدیث جو ہوتی ہے قرآن اس کا اشارہ بھی کرتا ہے، تو وہ رجسٹر کا نام بھی علیجین اور سجین ہے، اور جگہ کا نام بھی علیجین اور سجین ہے۔ اور ساتھ ہی آگے لفظ موجود ہے یشہدہ المقربون، علیجین کے بارے میں فرمایا یشہدہ المقربون، کہ وہاں مقربین موجود ہوتے ہیں، وہاں مقربین حاضر باش ہوتے ہیں یا حاضر باش ہویں گے۔ یہ دونوں باتیں لفظ کی وسعت اس پر دال ہے، کیونکہ مضارع ہے اور مضارع میں دونوں معنی ہوتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، قرآن کے الفاظ کو محدود نہیں کرنا، جتنی اس کی وسعت ہے اس کی وسعت کے پیچھے چلتے ہی جانا ہے۔ تو علیجین اور سجین اس دفتر کو بھی کہتے ہیں اور جگہ کو بھی کہتے ہیں، وہاں سب کچھ درج بھی ہے، وہاں سب کچھ موجود بھی ہوگا۔ سجین جہنم کے ایک وادی کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ویل جہنم کے ایک وادی کا نام بھی ہے، ویل للمطففین، بربادی بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور جہنم کے ایک وادی ہے۔ تو فرمایا وہاں سب کچھ لکھا ہوگا۔ آج تو کافر جو ہے اس طریقے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ من الذین آمنوا یضحکون، مجرمین مومن سے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اجرموا مجرمین کا لفظ ہے، اللہ یعوذ باللہ، کہ یہ مجرمین پتہ نہیں کون ہوں گے، یہ مومنوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں، جب بھی ان کے پاس سے گزرتے ہیں اشارے مارتے ہیں، اوہ اس کو دیکھو، نعوذ باللہ۔ اور جب اپنے اہل و عیال کے پاس اور اپنے ماننے والوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے عیش و عشرت سے کودتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور مومنوں کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں کہ انہا اولئک لضالون، کہ یہ مومن تو گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے ان کو نگران تو نہیں بنایا تھا مومنوں کا، وما ارسلوا علیہم حافظین، ان کو کیا پڑی کہ مومنوں کو تکلیف دو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مومن کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، اور وہ سارے نظارے بھی دیکھ رہے ہوں گے، علی الارائک، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کر کفار کے نظارے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا کسی پر کیوں ہنسنا، کسی پر کیوں اشارے مارنا، اپنی لکھت کا خیال کرنا کہ میری لکھت کہاں جا رہی ہے۔ صبح اور شام ایک اللہ کے قرآن کو پڑھ پڑھ کر رہنمائی حاصل کرنے والا اسی طرح کامیاب ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس کی لکھت اچھی جگہ ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔